بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے وجد۔ وجد ایک ایسا روحانی جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باطن انسانی پر وارد ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں خوشی یا غم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس جذبے کے وارد ہونے سے باطن کی حیت بدل جاتی ہے اور اس کے اندر رجوع اللہ کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ گویا وجد ایک قسم کی راحت ہے۔ یہ اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جس کی صفات نفس مغلوب ہو اور اس کی نظر اللہ تعالیٰ کی طرف لگی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اللہ والوں کے عشق و محبت کی باتیں سن کر کچھ لوگوں پر حال طاری ہو جاتا ہے، جذب کی کیفیت آ جاتی ہے۔ یہ کیفیت انسانوں پر ہی نہیں بلکہ حیوانوں اور جمادات و نباتات پر بھی ہے۔ اس کیفیت کے طاری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کائنات کے ذرے ذرے میں موجزن ہے۔ یہ محبت جب پورے شباب پر ہو تو جذب و کیف کی کیفیت طاری ہونا انہونی بات نہیں، اور شریعت میں کسی بھی جگہ پر جذب و مستی اور کیفیت و حال کے طاری ہونے کی ممانعت نہیں آئی۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں سر، ساز، موسیقی اور وجد و رقص کے بارے میں احکامات جانتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو داؤد علیہ السلام کے حکم کے ساتھ پابند کر دیا تھا۔ وہ سب ان کے ساتھ مل کر تسبیح پڑھتے تھے اور ہم یہ سب کچھ کرنے والے تھے۔ قاضی بیضاوی اور امام آلوسی فرماتے ہیں کہ پہاڑ، پتھر، پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ آپ کی موافقت و پیروی میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بولتے، تسبیح و تحمید کرتے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام اپنے پروردگار کا ذکر کرتے تو آپ کے ساتھ پہاڑ اور پرندے اپنے رب کا ذکر کرتے۔ داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تو پہاڑ اور پرندے جواب دیتے۔ داؤد علیہ السلام جب ذکر کے بعد خاموش ہوتے تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو تسبیح کا حکم دیتے، وہ تسبیح پڑھتے اور آپ کا ذوق و شوق مزید بڑھ جاتا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا جو ان کے ساتھ مل کر شام کو اور صبح کو تسبیح کیا کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی صورت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے حجم میں زندگی، عقل، قدرت اور قوت گویائی پیدا فرما دی، لہذا پہاڑ اور پرندے آپ کے ساتھ تسبیح کرتے۔ اس کی نظیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ میں عقل و فہم پیدا فرما دیا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے دیدار رکھ دیا۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ دوسری صورت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو اتنی اونچی اور خوبصورت آواز دی تھی کہ تمام پہاڑوں کے ساتھ وہ سریلی آواز، وہ بلند و بالا آواز گونجتی تھی۔ اس سریلی آواز پر چرند پرند بھی جمع ہو جاتے اور نغمات لاہوتی کا رنگ ہر چیز میں جم جاتا اور ساری کائنات آپ کی ہم نوا ہو جاتی۔ تیسری صورت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں کم ہی کسی کو اتنی خوبصورت اور سریلی آواز دی ہوگی۔ جب زبور پڑھتے تو وحشی جانور بلا جھجک آپ کے پاس جمع ہو جاتے، یہاں تک کہ آپ ان کو گردنوں سے پکڑ لیتے۔ چوتھی صورت یہ کہ اللہ پاک نے پہاڑ آپ کے ساتھ مسخر کر دیے اور داؤد علیہ السلام جہاں جانا چاہتے پہاڑ آپ کے ہمراہ چلتے۔ امام قرطبی الجامع احکام القرآن میں فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام پہاڑوں سے تسبیح و تقدیس کرتے گزرتے تو پہاڑ جواب میں تسبیح کرتے، یوں ہی پرندے۔ اور کہا گیا جب داؤد علیہ السلام ادھر سے رابطے میں انقطاع محسوس کرتے، مطلب جب آپ ذکر سے رکتے
تو پہاڑوں کو تسبیح و تقدیس کا حکم دیتے ہیں۔ وہ تسبیح کرتے ہیں یہاں تک کہ ذوق و شوق کی لذت سے بہرہ ہوتے۔ اسی لیے فرمایا ہم نے پہاڑوں کو اس کے لیے مسخر کر دیا، یوں کہ وہ آپ کی اطاعت کرتے جب بھی آپ ان کو تسبیح کا حکم کرتے۔ اور کہا گیا ہے کہ پہاڑوں، پرندوں اور درندوں کا آپ کے ساتھ چلنا ہی آپ کی تسبیح تھی، اور یہ سب احتمالات ممکن ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے۔ ان کا گھوڑا پاس ہی بندھا ہوا تھا۔ اچانک گھوڑا رقص کرنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت بند کر دی۔ گھوڑا پرسکون ہو گیا۔ پھر تلاوت شروع ہوئی، گھوڑا وجد کرنے لگا اور یہ چپ ہو گئے۔ پھر قرآن پڑھنے لگے، گھوڑا وجد میں آ گیا، یہ چپ ہو گئے۔ ان کے بیٹے یحییٰ گھوڑے کے قریب تھے۔ یہ گھبرائے کہ کہیں گھوڑا اسے تکلیف نہ پہنچائے۔ تلاوت مکمل کر کے آسمان کی طرف دیکھا تو جیسے بادل کا سائبان ہو جس میں چراغ روشن ہو۔ صبح تمام بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیر پڑھا کرو، حدیر پڑھا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھبرا گیا کہیں یحییٰ کو گھوڑا لتاڑ نہ دے۔ جو گھوڑے کے قریب تھا تو میں اس کی طرف لوٹ گیا، اور میں نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو جیسے بادل کا سائبان ہو جس میں چراغ ہو، سو میں باہر نکل گیا کہ وہ نظر نہ آئے۔ فرمایا جانتے ہو وہ کیا تھے؟ بولے نہیں۔ فرمایا تیری آواز سن کر فرشتے آ گئے تھے، اگر تم پڑھتے رہتے تو صبح لوگ اسے دیکھتے اور کوئی چیز ان سے چھپی نہ رہتی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کے پاس ایک عمدہ گھوڑا 2 مضبوط رسوں سے بندھا ہوا تھا۔ بادل اس پر چھا گیا اور اس سے قریب اور مزید قریب ہونے لگا۔ ان کا گھوڑا اچھلنے کودنے لگا۔ صبح سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سب معاملہ بیان کر دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن پاک کے سبب رحمت و تسکین نازل ہو رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی آواز کے ساتھ اونچی آواز سے جیسے قرآن پڑھنے کا حکم دیا، کسی اور چیز کو اچھے لہجے میں اور بلند آواز کے ساتھ پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ انہی سے یہ روایت اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کریم لے اور سر سے نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے وجد کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، روح اللہ عز و جل کے ذکر کی حلاوت میں مستغرق ہو جائے اور حق تعالیٰ کے لیے سچے طور پر غیر کی محبت دل سے نکال دے۔ کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، وجد کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ وہ غم ہے جو محبت میں ملتا ہے، اس لیے بیان سے باہر ہے۔ نیز وجد طالب اور مطلوب، مطلب بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے جسے بیان کرنا مطلوب کی غیبت کے برابر ہے۔ وجد عارفوں کی صفت ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ دوران وجد بے قابو ہو جاتے ہیں اور وجد میں گھومتے ہیں، اس کے بارے میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کو اللہ کی محبت میں چھوڑ دو کیونکہ طریقت نے ان کے دل کاٹ دیے ہیں۔ اگر تم ان کی لذت سے آشنا ہو جاؤ تو چیخنے چلانے اور کپڑے پھاڑنے میں ان کو معذور سمجھو۔
کتاب بہجت الاسرار میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد پاک ہے کہ خوف گناہ گاروں کے لیے ہے اور رہبت عابدوں کے لیے اور خشیت عالموں کے لیے اور وجد عاشقوں کے لیے۔ اسی ضمن میں حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں کوئی کسی چیز پر فخر کرے گا اور کوئی کسی پر۔ میں صاحب وجد و حال امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سوز سینہ پہ فخر کروں گا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجلس سما میں حاضر تھے اور قوالوں نے شعر پڑھا: کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگر است۔ اس شعر پر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو وجد ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چاہتے تھے کہ نعرہ مارے، مگر قاضی حمید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے منہ کے آگے ہاتھ دے دیا اور کہا کہ یہ جہاں جل جائے گا۔ بس پھر آپ کو وجد طاری ہوا اور اسی حال میں آپ کا وصال ہوا۔ اللہ کریم ہمیں حقیقی تصوف سے آگاہ ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔